ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ماشاءاللہ سے ختم القرآن کی بڑی رکت امیز دعا بھی کروائی ہے، اور پورا مہینہ یہاں پر ایک جم غفیر رہا اور ریڈ زون میں بدلا رہا یہ بحریہ ٹاؤن کا گرینڈ مسجد کا ایریا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پورا مہینہ بڑا ایمان تازہ ہوا آپ کے پیچھے تراویح ادا کر کے، آپ بتائیں آپ کی کیا فیلنگ ہے، کیونکہ اس مہینے بڑی آپ ناقدین نے بڑی تنقید بھی کی آپ کے اوپر مگر آپ ڈٹے رہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ پڑھنا قبول کرے۔ دیکھیں کوئی بھی خیر کا کام ہو تو کوئی نہ کوئی تنقید ہوتی ہے، لیکن اس تنقید کا ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ یہاں پہ 45,000 بندے کی آڈینس تھی یہاں پہ، آج 45,000 بندے نے ایک چھت کے نیچے نماز تراویح ادا کی، اور پورا مہینہ رمضان میں یہ کل تک کے سٹیٹس ہے 20 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا کلام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، 128 ملکوں کے اندر نشریات جو ہے وہ چلی ہیں، 128 ملکوں کے لوگوں نے جو ہے قرآن سنا ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لیے تو اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم جیسی ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع دیا ہے کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قرآن کی خدمت کروا رہا ہے، تو ہم تو خادم القرآن ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو خدمت کرتے رہے ہیں قرآن کی، اور ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی تب دینا کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہوں یا ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ موت دے۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو گھر گھر پہنچائیں، نہ صرف پہنچائیں بلکہ لوگوں کو اس بات کے اوپر موٹیویٹ کریں کہ اصل خیر، اصل جو ترقی ہے، اصل جو کامیابی ہے وہ ہے ہی قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے وہ انسانیت کی خیر کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو آپ نے اپنے مسائل کا حل قرآن سے تلاش کرنا ہے، آپ نے اپنی معاملات کا جو بھی آپ پریشانی ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی فائنینشیل ڈسٹریس ہے، قرآن سے حل تلاش کرے۔ قرآن میں ہر چیز کا حل لکھا ہوا ہے، قرآن کے اوپر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مسجد کی ایک جو پیٹرول پمپ کی ایک مسجد میں تراویح پڑھانی اسٹارٹ کی آپ نے، تب چند لوگ تھے اور آج آپ نے بتایا کہ 20 کروڑ لوگوں نے آپ کو سنا ہے۔ کبھی آپ نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ ایک وقت آپ پر یہ بھی آئے گا کہ دنیا بھر کے لوگ آپ کو دیکھیں گے؟ نہیں یار، میں ناچیز ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں، میں ایک نکارہ سا آدمی ہوں۔ میرے لیے تو صرف یہی آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مصلے کی امامت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی دی ہوئی آواز ہے۔ میں تو کہتا ہوں تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اگر آپ بیک ان دی ڈیز کی بات کریں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جب میں نے تراویح پڑھانا شروع کی تھی، نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ مجھے اتنی عزت دیں گے، اتنی محبت دیں گے، اتنا پیار دیں گے جو آج لوگوں نے دیا ہے۔ سر لوگوں پہ جب کرٹیسائز ہوتا ہے تو ان کی فین فالوئنگ میں کمی آتی ہے، لیکن آپ بھی اللہ نے آپ کو ڈبل عزت سے نوازا، اور جہاں پچھلے سال جو سننے والوں کی تعداد چند کروڑ تھی اس دفعہ 20 کروڑ میں ہے، تو کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ عز و جل دلوں کے راز جانتا ہے؟ بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی کو چاہ کے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی کو چاہ کے بھی جو ہے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو ناقدین نے اگر کوئی تنقید بھی کی ہے تو اس تنقید کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا کہ رمضان کے بعد بھی یہ تنقید جاری و ساری رکھیں تاکہ ہمیں اسی طرح جو ہے وہ ان تنقید کرنے والوں کو آپ باقاعدہ ہدایت کی دعا دیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو ہمارے ناقدین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو خوش رکھے، ایونچولی تو ان کی تنقید کا ہمیں فائدہ ہی ہوا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ ہم اگر پہلے ہماری رسائی 1 کروڑ بندے تک تھی تو اس سال ہماری رسائی 20 کروڑ بندے تک ہو گئی۔ چھوٹے شہزادے کو آپ نے ساتھ رکھا ہوا تھا، باقاعدہ بھی خطاب میں بھی دیکھا کہ ابھی بھی آپ نے ساتھ رکھا ہے، اس کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری وقت میں اس مسجد کی امامت میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو جو ہے قرآن کا خادم بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن کا اور دین کا خادم بنائے، یہ ہماری دعا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آگے فیوچر پلانز کیا ہے؟ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھانے جا رہے ہیں جہاں پر اس سے بھی بڑا مسجد ہوں؟ آگے فیوچر پلانز کیا ہے جہاں پر 40 کروڑ 50 کروڑ لوگ بھی سن رہے ہوں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یہ تو اگلے سال ہم اس سال جو ہے 2 مین سٹریم چینلز نے جو ہے وہ تراویح کو لائیو براڈ کاسٹ کیا اور پاکستان کے اندر ایک ایسے کلچر کی ابتدا کی ہے کہ اب مین سٹریم میڈیا کا بھی تراویح کا اہتمام ہوا ہے، تراویح دکھائی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال شاید مین سٹریم میڈیا کی بھی تعداد بڑھ جائے، اگلے سال ہم انٹرنیشنلی بھی کوئی ارینجمنٹس کریں گے کہ انٹرنیشنل عوام کو بھی جو ہے وہ پراپر بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ قرآن سنوائے سکیں۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ آپ سعودی عربیہ میں یا پھر کسی ایسی جگہ پر بھی تلاوت کریں، وہاں پر جا کر بھی تراویحاں پڑھائیں؟ میں یہ چاہتا ہوں پاکستان، دیکھیں مجھے پاکستانی عوام نے بڑی عزت دی ہے، مجھے پاکستان میں عزت ملی ہے، مجھے پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت لوگوں نے پیار دیا ہے،
تو میں پاکستان کے اندر تراویح پڑھانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں بتائیے گا کہ بہت سخت آپ پہ کرٹیسائز کیا گیا اس دفعہ, اس سے پہلے نہیں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ کیمرے ہیں, بہت کروڑوں کا سیٹ اپ ہے, اس کو جس طریقے سے آپ بڑا پولائٹلی بتا رہے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ چیز بودر نہیں کر رہی. دوسرا یہ بتائیں گے کرٹیسائز کے بعد اپریسیشن اور کسی حوالے سے ریوارڈ کسی اعلیٰ حکومتی شخصیات, کیونکہ پوری دنیا میں پورے پاکستان میں دیکھی گئی 27ویں کی رات یہ قرآن مجید ختم ہوا, تو جو اپریشیٹ لوگوں نے آپ کو کیا بڑی شخصیات میں, کسی ایک کا نام بتا دیں. دیکھیے مجھے جنید صفدر صاحب کی کال آئی تھی, ویری کائنڈ آف ہم. جنید صفدر صاحب نے مجھے بڑا ایک حوصلہ دیا. انہوں نے کہا یار آپ کو کوئی اگر ہماری خدمت کی ضرورت ہے, ہم قرآن سنتے بھی ہیں اور آپ قرآن اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں. تو دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں, کئی. جب کرٹیسائز ہو رہا تھا تب کسی نے آپ کو کال کی؟ میں جنید صفدر صاحب کی طرف کی بات بتا رہا ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اوور آل جو کرٹیسائز کرنے والوں کی تعداد ہے وہ بہت تھوڑی تھی, اور ہمیں فرق یہ پڑا کہ ہماری مسجد میں 2-3 کیمرے تھے, ہم نے کیمرے اٹھا کے 12 کر دیے. ہمیں یہ فرق پڑا. ہم لوگ اگر پہلے کوئی 10 لاکھ کی آڈینس تک تھے, ہم لوگوں نے بڑھا کے اپنا جو ہے وہ ویورشپ یا اپنا اکوپمنٹ اتنا وسیع کر لیا کہ ہم 1.5-2 کروڑ بندے تک پہنچ گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں, میرے روکنے سے نہیں آپ رکیں گے. میرے روکنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو ترقی دینا بند نہیں کر دے گا. آپ جس بندے کو جتنا کنڈیم کرتے ہیں یا کوئی بندہ خیر کا کام کرے اس کو آپ پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عروج دیتا ہے. دیکھیں مجھے عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ٹھیک ہے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ان ٹولز کو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں ان ٹولز کا, یہ کیمراز کا سب سے بہترین استعمال ہوا ہے. یہاں سے قرآن کی پروڈکشن ہوئی ہے اور دنیا کے 128 ملکوں تک قرآن پہنچا ہے. تو اگر اس میں کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں کہ میں نے کرٹیسزم کو انجوائے کیا. 15ویں روزے کرٹیسزم بند ہو چکا تھا, میں نے اٹھا کے ایک تصویر کیمروں کے اوپر پیج سے لگائی کہ بھائی ڈسکس کرتے رہو, لوگوں تک پہنچتے رہے. میں سوال تھا نیکسٹ کہ آپ کو اگر یہ آپ نے یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ آپ نے کہا اگر اس دفعہ کروڑ کا سیٹ اپ ہے تو اگلی دفعہ میں 2 کروڑ کا لگاؤں گا؟ اگلی دفعہ 2 نہیں 10 کروڑ کا لگے گا انشاءاللہ. یہ اچھا بتائیے گا کہ جیسا کہ تنقید ہوئی آپ پہ اور آپ نے اس میں سے دیکھا کہ کیا کسی نے آپ سے تنقید برائے اصلاح کی ہو, آپ نے اس کے بعد اپنے اندر چینجنگ لائے, اور اگر چینجنگ لائے تو کیا لے کے آئے؟ کیونکہ میاں صاحب نے آپ نے ڈسکس کی کہ مائک جو ہے وہ چینج کیا جائے, اس کے علاوہ کوئی ہے بھی چینج؟ دیکھیں میجورٹی جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں نا, میجورٹی انہوں نے بہت اچھی ہمیں اپریسیشن دی. مطلب وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہوئے, جس میں بڑے بڑے نام ہیں, علی حمزہ صاحب ہیں, میاں صاحب ہیں, اس میں شہیر سیالوی صاحب ہیں, اس کے اندر فاروق کھوکر صاحب ہیں. بالکل. دیکھیں ایک ہم پہ کرٹیسائز آیا کہ پیچھے مائک پڑا کا بندہ کھڑا ہوتا ہے, ہم نے وہ چینج کر دیا. ایک چیز ہے جو صحیح ہے, اگر فار ایگزامپل کو میرے پہ تنقید کرے اور میرے اندر کوئی خامی ہو, بالکل ابھی ہاں جی آپ کو اس میں لگا کہ اصلاح کی بالکل. دیکھیں بندے کی نیت کا مجھے نہیں پتا کہ وہ اصلاح تھا یا ٹونٹ تھا, لیکن میرے اندر جو غلطی ہے تو میں نے اڑنا تھوڑی ہے. اڑنے کا کام تو شیطان کا نا, شیطان اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے. اچھا سبیل صاحب, علامہ احسان علی ظہیر صاحب سے لے کر نسل در نسل یہ خدمت کا اور تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے, اور جسے بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں, پورا خاندان فالو کرتا ہے. وہیں پر آپ ایک تبلیغ کا سلسلہ کر رہے ہیں, میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, وہیں پر میڈیا چینلز کی جانب سے کچھ رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر بلنڈر کیے گئے, اس حوالے سے بھی بتائیے گا, اور علامہ احسان علی ظہیر صاحب کی روح کے حوالے سے بتائیے گا. اللہ تعالیٰ علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور ان کا لگایا ہوا پودا ہے. آج جو ہم الحمدللہ خیر کا کام کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں انہی کی تربیت تھی اپنی نسل کو, تو آج ہم ان کی تربیت پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں. دیکھیں جہاں تک رہی رمضان ٹرانسمیشن کی بات, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اس ملک کے اندر خیر کو اپریشیٹ کرنے والے عناصر بہت کم ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, یہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کا ہی کو کارنامہ تھا, اللہ کا کرم تھا ہمارے اوپر کہ اس بار ٹک ٹاک کے فور یو پہ قرآن چلا, اس بار انسٹا کی سٹوریوں پہ قرآن چلا, اس بار فیس بک پہ قرآن چلا. آج قرآن ان پلیٹ فارمز کے اوپر چل رہا ہے جہاں پہ ناچ گانا فحاشی اور یعنی عروج پہ تھی, جہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک, میں غلط الفاظ کیا استعمال کروں, وہاں پہ برہنہ عورتیں ناچ رہی ہیں. آج ٹک ٹاک پہ یہ آپ اس حد تک گر چکے ہیں, یہ معاشرہ اس تنزل کی حد تک جا گرا ہے, اور ان پلیٹ فارمز کے اوپر قرآن کی تلاوت چلی. اور آپ کو میں بتاؤں, کچھ لوگوں کو ان پلیٹ فارم کو قرآن کی تلاوت نے ڈسٹرب کیا مینٹلی, وہ پھر بولے, وہ پھر اس کے اگینسٹ بولے. ٹارگٹ ہدف تھا ان کا قرآن.
قرآن کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو کچھ اس کے بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتا. قرآن دنیا تک پھیل رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے پھیل رہا ہے. ایران کی صورتحال کے حوالے سے کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں؟ یار میں نے تو آج ایران کے لیے دعا کی، اللہم احفظ بلاد ایران کے، اللہ تعالیٰ ایران کی زمین کی حفاظت فرما، اور اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر ہر اس قوت کو جو مسلمان کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلاتی ہے، مسلمان کے بچے مارتی ہے، مسلمان کے ملکوں میں بدامنی پھیلاتی ہے. اللہ ہر اس ملک کو، ہر اس قوت کو، ہر اس فتنے کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دے. اور حقیقت بات ہے کہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے ہم دعا بھی کریں اور عملی اپنی حکومت کو بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کریں کہ کوئی عملی اس پہ اقدامات اٹھائیں. کی تراویح اور آج کی تراویح میں اب تک ہم نے بھی فرق محسوس کیا، کون سا فرق آپ نے محسوس کیا اور اگلیاں جو تراویح آئیں گی اس کے اندر کون سا فرق؟ پہلے دن کی تراویح اور آج کی تراویح میں میرا 8 کلو وزن کٹ ہو گیا ہے تو سب سے بڑا فرق ہے پہلا. تو دوسرا جب آپ نے بالکل شروع کی تھی وہ اچھا میں اس رمضان کی بات کر رہا ہوں. یار دیکھیں ہر سال امپروومنٹ آتی ہے، ہر سال نکھار آتا ہے، ہر سال آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں. یہ ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے. ہم کبھی زندگی میں پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے نا. یہ اتنی ایک عظیم کتاب ہے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں ایک زمانہ تھا تب جب میں پہلی بار تراویح پڑھانے گیا تھا، جب میں پہلی بار تراویح پڑھانے گیا تب تو میں روتا ہوا گیا تھا. تب میں اتنا بچا تھا، تب میں رو رہا تھا گاڑی میں نے نہیں جانا. تو آج الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ ایک اسلامی کارڈ کھیل رہے ہیں، جس اپنے جو کاروباری تمام تر معاملات ہیں اس کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ان تمام تر ناقدین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ناقدین نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح ہے. میں اسلامک ٹچ دیتا ہوں، یہ بالکل درست بات ہے. میں چاہتا ہوں ہر میرا عمل، ہر میرا طور طریقہ اسلام کے مطابق ہو. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح الزام ہے. یہ الزام کو قبول کرتا ہوں اور فخر یہ قبول کرتا ہوں. ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سے کبھی مسلک کی بو نہیں آئی اور آپ بھی باقی مسالک سے پیار بھی کرتے ہیں اور باقی مسالک والے واحد میں نے دیکھا کہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں. جنید صفدر صاحب سے آپ کی بات ہوئی، کیا اگلی تراویح بادشاہی مسجد یا فیصل مسجد؟ سرکاری امام تو نہیں بننے جا رہے تھے؟ نہیں یار میں سرکاری امام ہوں ہی نہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، میں یہاں پہ بھی تراویح پڑھاتا ہوں. میں ایک بات بڑے بابنگے دوہل کہہ دوں، میں گھر سے اپنی پانی کی بوتل خود لے کے آتا ہوں. میں گھر سے اپنی پانی کی بوتل خود لے کے آتا ہوں. میں اللہ کے فضل کاروباری آدمی ہوں. مجھے اپرچونٹی بادشاہی مسجد میں ملے گی تو میں ضرور پڑھاؤں گا، کیوں نہیں پڑھاؤں گا. مجھے جو بھی دیکھیں ہم ایک جگہ تراویح پڑھاتے تھے، وہاں پہ جگہ ٹائٹ ہو گئی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی بحریہ گرینڈ میں دی. بہت بڑی اپرچونٹی ہے، مجھے اس مسجد سے محبت ہے. اور جب تک میں یہاں پہ ہوں، جب تک انتظامیہ ہمیں یہاں پہ ہماری خدمات کو چاہتی ہے، ہم انشاءاللہ دیں گے انشاءاللہ. سر یہ بتا دیں، آج آپ کو 20 کروڑ لوگوں نے سنا ہے، اس میں ملک ریاض صاحب کی کتنے کردار ہے، کتنی ایفرٹ ہے اور یار ملک صاحب کا یہ بنایا ہوا انفراسٹرکچر ہے نا، یہ اتنا خوبصورت امیزنگ. یہاں پہ 45,000 بندہ آج آیا ہے اور اس نے نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی ہے. پاکستان کا آج ریکارڈ قائم ہوا ہے. مطلب اس مسجد کے اندر ایک چھت کے 45,000 بندہ تراویح پڑھنے آیا، تو یہ پاکستان کا ایک ریکارڈ ہے. پورے پاکستان میں ایسی کوئی بھی جو ہے وہ تراویح کا اہتمام نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کی دو پہچانیں مختلف ایکٹیویٹیز کو جو ہوتی ہیں جماعت کے اندر ہوتی ہیں. ریلیٹڈ سوال ہے، کرنٹ افیئر کے طور پہ بڑا ہائی لائٹڈ ہو رہا ہے. ٹک ٹاکر نے اپنے ویڈیو میں قرآن کی کچھ آیات کے ساتھ جو ہے وہ نازیبہ کلمات کہے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے تھوڑا بہت اس یار یہ جو ایک ٹک ٹاکر نے قرآن کی آیت کی بے حرمتی کی ہے، وہ بڑا بدبخت، لعنتی، لعین اور گستاخ ہے قرآن کا. ایسے بغیرت، ایسے غلیظ کردار کے آدمی کو چوکوں اور چراہوں پہ سزا دینی چاہیے. جو قرآن کی بے حرمتی کرے، ایسے لعنتی انسان کو اگر کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم اس کے بارے میں احتجاج بھی کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے. جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے لعنتی شخص کو تا حیات جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کرنا چاہیے، پابند سلاسل کرنا چاہیے. ایسے غلیظ آدمی، میں کہتا ہوں اس کے اہل و عیال پہ بھی لعنت ہے جو قرآن کی گستاخی کرتا ہے. اس کے اولاد، اس کے والدین پہ بھی لعنت ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے. اس کے اولاد پہ بھی لعنت ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے. اس کے پوری نسل پہ لعنت ہے جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے. اتنی مقدس آیتیں، اتنا مقدس کلام، اس کی آیتوں کو تم گالی سے تشبیہ دے رہے ہو تو تمہارے باپ پہ بھی لعنت، تمہاری ماں پہ بھی لعنت ہے اور تمہاری آنے والی نسلوں پہ بھی لعنت ہے. اور ایسے کردار کو اگر پابند سلاسل نہ کیا گیا تو میں اور پاکستان کا نوجوان سڑکوں پہ احتجاج کرے گا انشاءاللہ.
پاکستان کے ابھی سیلاب آیا تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان علاقوں میں جا کر مستقبل میں تراویح وغیرہ پڑھائیں تاکہ ان کا بھی ایک آپ کو دیکھتے ہیں آن لائن تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مساجد دیکھیں تراویح تو میں ایک ہی جگہ پڑھا سکتا ہوں نا, ملٹیپل جگہ تو نہیں پڑھا اگر سکتا. آپ جانا چاہیں ہمارا تو جا سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں ہم پہنچ چکے ہیں نا. جس جگہ پہ سیلاب ہے وہاں پہ لوگ موبائل پہ تراویح سن رہے ہیں. میری بات ٹیکنالوجی میں 3 جگہ تو نہیں تراویح پڑھا سکتا. خواہش کیا ہے اگر آپ میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھیں میں ایک جگہ تراویح پڑھا سکتا ہوں جہاں پہ ماسز جو ہے وہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت ماشاءاللہ 2 پہچانیں اس کی. ایک تو مذہبی رہنما بن کے نوجوانوں کے, آپ نے گھروں سے نکالا اور مسجد میں داخل کیا نوجوانوں کو. دوسری سائڈ پر آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, نوجوانوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر, فراڈ کیے بغیر, سود کے بغیر ہم کاروبار نہیں کر سکتے. ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ یار اللہ تعالیٰ نے قدرت قوانین بنا دی ہیں اور وہ قدرت قوانین پراپر دین اسلام کو اگر آپ اسٹڈی کریں وہ اس میں درج ہے. اگر گورا کامیاب ہوا ہے تو اس نے قدرت قوانین کو پہچانے ہے جس کا بانی بھی میرا رب بھی ہے. اور دین اسلام میں ہمارے لیے آسان ہے. جھوٹ, مکر, فریب, ناپ تول میں کمی, ملاوٹ. جو بندہ خلاف شریعت کاروبار کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے یا قدرت کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایک مثال نہیں ملتی. بیان میں کہا کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز جو کہ جماعت کے اندر کی جاتی ہیں جیسے دوسری تکبیر دینا, اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے, وہ بدعت میں شمار ہوگا. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یار یہ ان کے اپنے معاملات ہیں, میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. یہ ہم لوگ فقہی اختلافات کے اس پہ نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. وہ ان کا اپنا کر دی, ہم نے حوالے سے بتائیے گا کہ ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی, ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتے ہوئے. اس حوالے سے بتائیں یہ کیوں آپ لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ میرے خلاف تو کوئی نہیں ہے. آپ الزامات مجھے تو بلکہ مجھے تو میں تو گلا ٹرمپ سے, مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں اگر مجھے ٹرمپ بلائے گا میٹنگ کے لیے اور اس میٹنگ کے اندر مجھے موقع ملے گا امت مسلمہ کیس لڑنے کے لیے, میں ٹرمپ کے پاس جاؤں گا اور میں اسے کہوں گا یہ ظلم, یہ بربریت, یہ جارحیت تمہیں مڈل ایسٹ کے اندر بند کرنی پڑے گی, تمہیں مسلمانوں کے خلاف ظلم کو بند کرنا پڑے گا. مجھے موقع ملے میں ضرور جاؤں گا. علامہ شام صاحب کلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا, تو میرا پیغام ٹرمپ تک پہنچاؤ. اگلے بریک فاسٹ میں جاؤں گا, اپنی ٹکٹ خرچ کر کے جاؤں گا. آخر میں بتا دیں تحفے تحائف ملتے ہیں جب میں تحفے تحائف نہیں لیتا قرآن پڑھنے کا. میں نے نہ اجرت لیتا نہ کچھ بھی نہیں لیتا. میں خالی آتا ہوں, خالی آ جاؤں گا. تھوڑے 2 مائک لگے نے وہ واپس کر کے